بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں مبنی کے بارے میں پڑھا تھا کہ مبنی کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عربی میں جو سب سے اہم چیز ہے نا عربی گرامر میں، وہ ہے اعراب کی تبدیلی۔ اور اعراب کیا ہے؟ اعراب ہم اس حرکت کو کہتے ہیں جو معرب کے آخر میں آتی ہے اور وہ عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے، عامل کی وجہ سے، یعنی سبب اعراب کی وجہ سے۔ تو زیادہ تر ہماری جو گفتگو ہے عربی گرامر میں نحو کے اندر وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اسی کے ارد گرد گھومتی ہے پوری۔ اور اس کے علاوہ مبنی ہیں، جو مبنی ہیں وہ عامل کا اثر قبول نہیں کرتے، اثر قبول نہیں کرتے۔ تو اثر قبول نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرے سے وہ اس جگہ ہی نہیں واقع ہو سکتے جہاں پر معرب کو آنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ مبتدا کی جگہ پر نہیں آتے، فاعل کی جگہ پر نہیں آتے، مفعول کی جگہ پر نہیں آتے، حال کی جگہ پر نہیں آتے، وہ تمییز کی جگہ پر سرے سے آتے ہی نہیں، تو وہ حرف ہے، وہ حرف ہے مبنی کے اندر جو حرف ہے۔ اور جو مبنی کے اندر اسم ہے وہ فاعل تو نہیں بنتا لیکن فاعل کی جگہ پر آتا ہے، فاعل بنتا ہے لیکن حالت رفع میں ہم جو کہیں کہ وہ حالت ہوتی ہے اس کی، ہم اس کو، وہ مبتدا بنتا ہے، حرف مبتدا بھی نہیں بنتا، مبتدا بنتا ہے لیکن ہم اس کو مرفوع نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع پر ہے۔ وہ منصوب ہوتا ہے مبنی، یعنی جو اسم ہے منصوب ہوتا ہے، منصوب کی جگہ پر آتا ہے، منصوب نہیں کہتے، محل نصب کہتے ہیں، محل کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ باتیں آگے چل کے آپ کو واضح ہوں گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر مبنی کی باتیں پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کو یہاں پر بتاؤں۔ اب اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں پہلی کلاس میں بتائی، دوسری کلاس میں بتائی تھی، کہ ہم نحو میں 4 چیزیں پڑھتے ہیں اور ان 4 چیزوں کا نام نحو ہے، مبنی کو ہٹا کر، مبنی کو ہٹا کر۔ تو کچھ مبنی اس میں آتے ہیں، کچھ نہیں بھی آتے۔ وہ 4 چیزیں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کا سبب اعراب کیا ہے، یعنی ہم معرب کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی سبب ہے، کیا ہے، وہ عامل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں سبب پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں اس کی حالت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ حالت رفع پر ہے یا حالت نصبی پر ہے یا حالت جری پر ہے۔ تو جب ہمیں حالت بھی معلوم ہو جائے اور جب ہمیں سبب اعراب بھی معلوم ہو جائے تو اگلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامت کیا ہے اس کی۔ تو علامت کبھی ہم نے دیکھا تھا ضمہ آتا ہے حالت رفع میں، کبھی اس کی جگہ پر واو آتا ہے حالت رفع میں، کبھی اس کی جگہ پر الف آتا ہے حالت رفع میں، کبھی اس کی جگہ پر نون آتا ہے حالت رفع میں، صحیح نا؟ تو حالت نصبی میں بھی ایسی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، حالت جری میں بھی تبدیل ہوتی ہیں، حالت جزمی میں بھی تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ ہمیں 4 چیزیں معلوم کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے سبب اعراب۔ تو سبب اعراب کیا ہے کہ ہم اس کو سبب اعراب، یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے معرب کی حالت چینج ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو سبب اعراب کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، ایک مرفوعات، ایک کیا ہوگا مرفوعات، اور منصوبات، اور کیا ہوگا مجرورات، اور کیا ہوگا جوازم کہتے ہیں ہم اس کو۔ یہ 4 چیزیں۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کو یاد رہیں گی نا اچھی طریقے سے
تو آپ کو سبب اعراب سمجھ میں آ جائے گا. جو سب سے اہم بات ہے ہماری، اسی سے حالت اعراب بھی واضح ہو جائے گا پھر، کیونکہ سبب اعراب جب حالت جو رفع دینے والا ہوگا سبب اعراب تو مرفوع ہوگا. وہ تو منصوبات میں سے کوئی چیز آئے گی تو لفظ کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہو جائے گا. اور مجرورات میں سے جو چیز آئے گی تو لفظ مجرور ہو جائے گا. جوازم میں سے آئے گی تو مجزوم ہو جائے گا. تو مطلب دو باتیں تو اسی سے واضح ہو جائیں گی. یہ کیا ہے؟ سبب اعراب. تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مرفوعات. یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معرب حالت رفع میں آ جاتا ہے. واضح ہے نا؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے معرب حالت رفع پر آ جاتا ہے. میرے خیال میں آپ سب نے پڑھی ہوں گی وہ چیزیں. پچھلی دفعہ سر عرفان نے پڑھائی تھی، آپ کو پڑھائی تھی نا؟ میرے خیال میں دونوں کلاسوں کو پڑھائی تھی، ایسا ہے نا؟ آپ کو بھی پڑھائی تھی نا؟ صحیح. تو ہم اس کو جی اعرابی حالت کی تبدیلی جو ہے نا، میں آپ کو اس کا اگر تو سب سے پہلی بات کیا چیز پڑھی تھی آپ نے؟ مبتدا اور خبر، ایسا ہے نا؟ اور پھر فاعل، اور پھر نائب فاعل، اور پھر بس یہ چار چیزیں. چلیں پھر بھی تو مطلب یہ کہ آدھی عربی تو پڑھ لی تھی آپ نے، تو باقی آدھی پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو پڑھی آپ نے وہ ہے مبتدا. ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، وہ ہے مبتدا. اچھا، اب یہ مبتدا کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو جو ہے نا پہچاننا ہے کہ میں اگر کہیں سے بھی آپ کو عربی کھول کے دوں آپ کہیں ہاں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. کہیں سے بھی قرآن سے کھول لیں آپ، کوئی حدیث سے کوئی دعا کھول لیں، کوئی عبارت کھول لیں، کوئی عبارت کہیں سے بھی کچھ بھی، تو کوئی بھی عربی کی عبارت دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے ہاں یہ مبتدا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے نا، کہ یا پھر آپ رٹ لیں گے کہ یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر، بس دوسری مثال آئے گی تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو مبتدا کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ سے ابتدا کی جائے. صحیح نا؟ جس لفظ سے ابتدا کی جائے. اچھا، ابتدا کی جائے، میں اس سے پہلے آپ کو ہمارے جو عربی کے جملے کی ساخت ہے نا، میں آپ کو وہ بتا دوں. عربی کے اندر جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ جو ہے نا، یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. صحیح؟ اور اس کے علاوہ بھی جملہ ایک انشائیہ ہوتا ہے اور ایک خبریہ ہوتا ہے. واضح ہے نا؟ یہ معلوم ہے نا؟ اچھا، انشائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر ہم اس کو آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. تو کیسے ہوگا؟ یا تو آرڈر ہوگا، میں کہوں گا کھڑے ہو جاؤ تو میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. میں کہوں گا بیٹھ جاؤ، بات مت کرو، تو آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر میں کہوں کہ آج کاش کہ یہ جو حال ہے ہمارا یہ 8 بجے کھل جائے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں امید کر رہا ہوں، تمنا کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ سارے طلبہ پاس ہو جائیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس میں یہ انشائیہ ہے. تو اس میں بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی جس کے اندر کوئی خبر نہ ہو، کوئی اسٹیٹمنٹ نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ انشائیہ ہوگا. تو امر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، دعا ہو سکتا ہے، تمنا ہو سکتی ہے. واضح ہے نا؟ تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی اس کو کیا کہیں گے ہم؟ انشائیہ. اور جو ہے نا خبریہ، جو خبریہ ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہوگی اس کے اندر. وہ خبر آگے وہ ماضی کی بھی ہو سکتی ہے، ابھی حال کی بھی ہو سکتی ہے کہ فلاں آدمی کھا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں کھا رہا. میں کہوں نہیں کھا رہا تو آپ کہیں کھا رہا ہے. واضح ہو سکتا ہے نا؟ یہ فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کل آئے گا تو آپ کہیں گے نہیں آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ خبریہ، خبر ہوگی.
تو یہ ایک تو جملہ ہو گیا یہ، اگرچہ انشائیہ کی قسم فعلیہ ہے، لیکن پھر بھی جو جملہ خبریہ ہے عام طور پر یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اگرچہ انشائیہ بھی فعلیہ ہوتا ہے، اس میں بھی اسمیہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے علاوہ اور کوئی تیسرا جملہ نہیں ہوتا سینٹنس، یعنی جو بھی عربی کا جملہ لفظ ہوگا نا جس سے ہم بنائیں گے سینٹنس کیا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، حرفیہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر شروع میں حرف آ جائے تو حرفیہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہماری کلاس میں تو آ جائیں، یہ فائنل ایئر ہے جی، تو حرفیہ نہیں ہو سکتا، اسمیہ ہوگا۔ اسمیہ جملہ کیا ہے کہ جس جملے کے اندر مبتدا ہو یا خبر ہو، کیونکہ شروع سے جو جملہ شروع ہوگا وہ اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے ہوگا۔ اگر حرف سے شروع ہوتا ہے تو وہ کسی ضمن میں آئے گا، کبھی ادھر ہو جائے گا کبھی ادھر، عام طور پر وہ اسم میں آتا ہے۔ جو جملہ جو شروع ہو اسم سے، جو بھی لفظ جو بھی جملہ جو شروع ہو اسم سے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم، جملہ اسمیہ۔ واضح ہو گئی نا بات؟ اور جو جملہ فعل سے شروع ہو تو اس کو کیا کہیں گے، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، اور جب اسم سے شروع ہوگا تو وہ ہوگا مبتدا، صحیح نا؟ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اس کو کیا کہیں گے، مبتدا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خبر پہلے آ جائے، کبھی یہ ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوگا مبتدا جو اسم سے شروع ہو۔ کبھی فعل بھی، کبھی حرف بھی شروع میں آتا ہے، وہ اس کی تفصیل میں آپ کو مبتدا اور خبر میں بتاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور جو فعل سے شروع ہو اس جملے کو کیا کہیں گے ہم، جملہ فعلیہ۔ اچھا، اب اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ کہ جب بھی فعل آتا ہے نا عربی میں تو اس کو فاعل چاہیے ہوتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہوگا تو مفعول بھی چاہیے، ورنہ فعل لازم ہوگا تو خالی فاعل سے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو جب بھی فعل آتا ہے عربی کے اندر وہ پورا جملہ ہوتا ہے، جب بھی فعل آئے گا وہ کیا ہوگا، پورا جملہ ہوگا، مطلب اس کو فاعل چاہیے اور اس کو مفعول ہو سکتا ہے چاہیے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوں جو مل کر اس فعل کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ میں آپ کو مثال دوں آپ کو کہ اگر میں یہ کہوں کہ بالفرض علم نشرح لک صدرک، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ووضعنا عنک وزرک، اور پھر الذی انقض ظہرک، اس کو آگے ابھی دیکھیں، یہ شروع میں یہ ہے حرف، تو یہ جملہ حرفیہ نہیں ہوگا۔ جی اگر فائنل ایئر میں تو آ جائیں۔ اچھا، تو یہ کیا ہے کہ شروع میں کیا ہے، یہ شروع میں حرف آیا، یعنی الف حمزہ جو ہے نا وہ حل کا کہا تھا نا ہم نے، حل حمزہ جو ہے نا حل کے معنی میں، تو اور لم جو ہے نا یہ بھی حرف ہے، جوازم میں سے ہے نا، تو یہ جملہ ہمارا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اصل میں نشرہ سے شروع ہو رہا ہے، نشرہ، لیکن نشرہ لم کی وجہ سے جزم ہو گیا نا، تو کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، تو یہ نشرہ فعل ہے نا، تو یہ ابھی یہ کیا ہوا، جار مجرور، اور یہ کیا ہوا، مفعول، اور یہ مضاف مضاف، تو یہ جملہ ایک ہے، یہ پورا جملہ ایک ہو گیا۔ یہاں پر یا تو پھر نیا جملہ شروع ہوگا، کوئی فعل ہے، کوئی اسم آئے گا یا فعل آئے گا۔ یہ فعل، تو یہ فعل کے متعلق چیزیں ہیں، یہ مفعول ہے لیکن فعل کے متعلق ہوں گی چیزیں، جار مجرور اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں کچھ، اور پھر یہاں سے پھر نیا جملہ شروع ہو گیا، یہ پھر فعل ہے نا، یہ جتنے فعل دیکھ لیں گی اتنے جملے ہوں گے اس کے اندر، جتنے فعل نظر آئیں گے اتنے جملے ہوں گے، یعنی مبتدا اور خبر تو ہو سکتا ہے الگ، تو یہ کیا ہے، ایک جملہ یہاں ہو گیا اور یہ اس کے ساتھ دوسرا، وزرک تک آ رہا ہے نا، یہ جملہ یہاں تک آ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ پھر فعل آ گیا، یہ پھر نیا جملہ شروع ہو گیا،
یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن یہ فعل آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو جتنے فعل آئیں گے اس میں کیا ہوگا؟ اتنے جملے ہوں گے. یہ تو آپ ذہن میں رکھیں. اور فعل کو کیا چاہیے ہوتا ہے پھر بتائیے؟ فاعل اور مفعول. کبھی مفعول چاہیے، اور اگر متعدی نہ ہو فعل لازم ہو تو مفعول بھی نہیں چاہیے. تو جملہ مکمل ہو گیا، سینٹنس ہمارا مکمل ہو گیا. اب کوئی جار مجرور آئے گا، مفعول آ سکتا ہے، کوئی صفت آ سکتی ہے، یعنی یہ وزرک، یہ اس کی ساتھ صفت ہوگی، اس کی صفت ہے وزرک، بوجھ کی. تو یہ فعل کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، لیکن جملہ الگ. یہاں پر یہ جملہ، اس میں سارے جملے جو ہے نا ابھی کیا ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تو یہ بھی وہی فعل ہے. اچھا، تو اب اس کے بعد ان مع العسر یسرا، وہاں سے جملہ جو ہے نا اسمیہ شروع ہوگا، وہاں کوئی فعل نہیں. تو فعل کو کیا چاہیے؟ فاعل. جب بھی آپ کو فعل نظر آئے گا تو کیا تلاش کریں گے آپ؟ فاعل. اور ہو سکتا ہے کہ متعدی ہو تو مفعول بھی ہوگا. متعدی کا معلوم ہے نا آپ کو کہ جو فاعل، جو صرف فاعل سے مکمل نہ ہو. اور فعل لازم وہ ہوتا ہے جو خالی فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں قم، تو میں کھڑا ہوا، تو اس کو مفعول نہیں چاہیے. ناما، وہ سو گیا، تو اس کو مفعول نہیں چاہیے. جالسا، وہ بیٹھ گیا، تو اس کو مفعول نہیں چاہیے. اور جملہ اسمیہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. بس یہ دو چیزیں، مبتدا اور خبر. اور اس کو کیا چاہیے؟ فعل اور فاعل. اور ہو سکتا ہے کہ مفعول بھی چاہیے ہو. یہ مبتدا اور خبر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن جملہ اسمیہ جو ہے نا، اس کو مبتدا اور خبر چاہیے نا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ اصل میں تو مبتدا اور خبر ہے، اصل میں تو مبتدا اور خبر ہے، لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو پھر مبتدا نہیں کہہ رہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں بتاؤں گا تو اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی. میں ابھی بالکل واضح ہو گئی. میں آپ کو بڑا آسان سی بات ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہم نے کیا لکھا تھا؟ ان شروع سب سے پہلی جو آیت لکھی تھی یہاں پر، ان اللہ تھا نا، یہ تھا ان اللہ بریئن، ایسے تھا نا، مشنال مشرک. اچھا، اب میں نے ان کو ہٹا دوں. اب یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر. یہ کیا ہے؟ اللہ بریئن. اللہ مبتدا ہے اور بریئن کیا ہے؟ خبر. تو اب یہ جملہ اسمیہ ہے نا، اور مکمل ہو گیا، اور میں نے ان لگا دیا. اب بھی جملہ اسمیہ ہے، اب بھی جملہ اسمیہ ہے. اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہتے، اب ہم اس کو کہیں گے، لیکن اصل میں کیا تھا؟ مبتدا. تو تب بھی جملہ اسمیہ ہے. اصل میں کیا ہے؟ یا تو مبتدا ہو، یا پھر ابھی اس کی کچھ نام اس کا کوئی چینج ہو گیا ہو، لیکن اصل میں وہ مبتدا ہے. میں اگر بالفرض قرآن کی آیت نہ ہو، اگر قرآن کی آیت نہ ہو، میں ویسے اگر بتا دوں کان اللہ بریئن، یہ یوں بریئن ہو جائے گا. تو اب کیا ہوا؟ یہ کانا فعل ناقص ہے. کانا کیا ہے؟ اس کو ہم فعل کہتے ہیں، لیکن پھر بھی آیا کس کے اوپر؟ مبتدا پر. تو اب بھی یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب بھی یہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ نہیں، کیونکہ یہ اصل میں مبتدا ہے. اب کانا کی وجہ سے ہم اس کو مبتدا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کانا کا اسم. اور اس کو ہم خالی خبر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کانا کی خبر. تو پہلے بھی جملہ اسمیہ تھا، اب بھی جملہ اسمیہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ اچھا، اگر میں یہاں پر بلکہ ابھی حرف کی ابھی بات نہیں بتا رہا ہوں تاکہ بات زیادہ طویل نہ ہو. ابھی جملہ کیا ہوگا؟ جب جملے تلاش کریں گے تو کیا ہوگا؟ جملہ
जुमला इस्मिया होगा या फेलिया। और उससे भी पहले हम कहेंगे कि जुमला हो सकता है इंशाइया हो या जुमला खबरिया। उससे भी पहले जुमला इंशाइया होगा या जुमला खबरिया होगा। वैसे जुमले की बहुत सारी किस्में हैं, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी किस्में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल कर पढ़ेंगे। अभी ये दो किस्में याद रखें। जुमला क्या है, फेलिया होगा या इस्मिया। जुमला फेलिया के रुकन कितने हैं, क्या है वो, फेल और फाइल, और मुताद्दी हो तो मफूल भी चाहिए, और बाकी चीज़ें जितनी होंगी वो एक्स्ट्रा होंगी। वो लगा दें तो जुमले के साथ कोई मसला नहीं, लेकिन हटा दें तो जुमला फिर भी मुकम्मल है। वाज़ेह है ना। और अगर जुमला इस्मिया होगा तो क्या चीज़ें हो, क्या क्या चीज़ होगी, फिर मुब्तदा होगा या फिर खबर, या फिर असल में मुब्तदा होगा और असल में खबर होगी। अभी हो सकता है उसकी थोड़ी हालत चेंज हो गई हो किसी वजह से, और कब होगी चेंजिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको। तो मुब्तदा चूंकि बहुत अहम चीज़ है, और सबसे अरबी में, क्योंकि जुमला इस्मिया की मतलब रुकन है, जुमला इस्मिया उसके बगैर हो नहीं सकता, तो इब्तिदा जिस लफ्ज़ से होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, मुब्तदा। मैं इसको यहाँ पर, ये जुमला इस्मिया होगा और ये जुमला क्या हुआ, फेलिया, और ये भी जुमले की किस्में हैं, जुमला इंशाइया और खबरिया। तो मुब्तदा क्या है, जिस लफ्ज़ से इब्तिदा हो, और इस्म होगा। अच्छा, जिस लफ्ज़ से इब्तिदा हो लेकिन मौजू का वो मरकज़ हो, बात उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। बात क्या है, उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। अगर मैं ये कहूँ बिलफर्ज के नवाजुन तालिबुन, आप मुझे बताइए कि मैंने बात इधर इसके इर्द गिर्द घूम रही है या इसके इर्द गिर्द घूम रही है, मैं ये बात क्यों लाया हूँ, किस वजह से लाया हूँ, नवाज की वजह से लाया हूँ या फिर तालिब की वजह से लाया हूँ, तो नवाज मुब्तदा है। ठीक है ना, नवाज क्या होगा, मुब्तदा होगा। मैं अगर बिलफर्ज अगर ये कहूँ फिस्सफ़े लुकमान, क्लास रूम में लुकमान है, आप मुझे बताइए कि क्लास रूम में मैं किस लिए बात लाया हूँ। असल जो बात है यहाँ पर वो क्या है, जिसके बारे में बात बताई जा रही है वो कौन है, लुकमान। क्लास रूम नहीं, सही, ये तालिब नहीं, इसके बारे में नहीं बताई जा रही। बिल्कुल, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। हम इसको मुब्तदा को जो है ना, वैसे अगरचे हम बहुत ज़्यादा हम इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम कभी मुस्नद इलैह भी कहते हैं। मुस्नद इलैह का मतलब यही कि जिसके बारे में कोई बात हो, और इसको हम कहते हैं मुस्नद। चूँकि ये नहज़मीर वगैरह में चीज़ें इस्तेमाल उनकी इस्तिलाहात हैं, लेकिन उसके अलावा भी इस्तेमाल होती हैं। हम जब मंतिक में पढ़ते हैं तो फिर भी लाते हैं इसको, यानी जिस पर हम हुक्म लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बात ला रहे हैं, जिसकी इर्द गिर्द वो बात घूम रही है, वो क्या होगा, मुब्तदा। अच्छा, जब घूम रही है उसके इर्द गिर्द बात, जिसकी वजह से ला रहे हैं, तो लाजमी है कि वो मारिफा हो, सही ना। वो क्या है, नवाज क्या है, मारिफा है, और लुकमान क्या है, मारिफा है। आम तौर पर यही है, आम तौर पर यही है। बल्कि जब शुरू में आएगा ना, मुब्तदा शुरू में आता है ना, लेकिन यहां बाद में चला गया। यहां पे क्या हुआ, बाद में, कभी बाद में चला जाए तो फिर नकिरा हो सकता है, बाद में चला जाए। अगर मैं ये कहूँ ना, फिस्सफ़े रजुलुन, क्लास रूम के अंदर मर जाए, फिस्सफ़े तालिबुन, अब ये मुब्तदा है लेकिन ये नकिरा है। मुब्तदा क्या होगा, मारिफा होगा। ये बात समझ में आई ना। मुब्तदा को पहचानेंगे कैसे, मारिफा होगा। अगर बाद में चला जाए तो फिर वो नकिरा हो सकता है, लेकिन शुरू में आ जाए तो हमेशा वो मुब्तदा मारिफा ही होगा।
اور جس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نکرہ ہوگا. عام طور پر یہی، یعنی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 98-99% ایسا ہے کہ جو خبر ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ نکرہ ہوگی. مبتدا ہوگا معرفہ. معرفہ نکرہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی معرفہ کا مطلب یہ کہ جس کو معین، کوئی خاص. اور معرفہ کی ہم نے قسمیں پڑھی تھیں آپ لوگوں نے، اور میں نے بھی پڑھائی تھی شروع میں، کہ معرفہ الف لام سے بھی ہوتا ہے. معرفہ نام ہوتا ہے نا کسی کا، تو پراپر ناؤن یعنی وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، اسم موصول معرفہ ہوتا ہے. اور بھی چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھیں تو وہ معرفہ ہوتی. تو مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. تو اب مبتدا کے بارے میں تو اتنا ہے، لیکن ابھی جو مثالیں آئیں گی تو پھر اس سے زیادہ آپ کو چیزیں واضح ہوں گی. اور اس کے خبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو زیادہ مبتدا کے بارے میں بھی بات واضح ہو جائے گی. تو خبر کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، جس لفظ سے خبر دی جائے. ابھی ہم نے کہا نواز طالب، تو ہم نے نواز کے بارے میں جو خبر دی وہ کون سا لفظ ہے؟ جس لفظ سے خبر دی وہ تو یہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اگر یہاں پر تو اس مثال میں نہیں ہے جی. مسند الیہ کی بات تو ہم بعد میں کریں گے نہیں کبھی بھی. یہ بھی لقمان نے میرے منہ میں لفظ دے دیے تو میں نے بتا دیے. مسند یعنی جو مبتدا ہے نا، جو مبتدا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسند الیہ. مسند الیہ کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا، کہ جس کے ارد گرد بات گھوم رہی ہے، جو اصل میں بات لانے کی وجہ ہے، جو بات لانے کی وجہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہم یہ بات کیوں لائے؟ نواز کی وجہ سے لائے. تو نواز مسند الیہ ہے اور یہ مبتدا ہے. واضح ہے نا؟ یہ بات تو ہے. لیکن عائشہ کچھ اور پوچھ رہی ہیں آپ اصل میں، پھر بتائیے، بات واضح کریں. مسند الیہ آپ بولنا نہیں ہے، آپ کو مبتدا ہی بولنا ہے. بولنا مبتدا ہے، لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بات اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ. تو معرفہ ہوگا مبتدا، مبتدا ہوگا معرفہ. اور خبر کی ہیں قسمیں. خبر کی قسمیں ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ خبر کی وہ قسمیں واضح ہوں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ میں نے یہ جو لفظ لکھ دیا نا، تو یہ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ اب اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں، اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں. تو خبر کی میں آپ کو قسمیں بتاتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی. واضح ہے نا؟ تو مبتدا تو ہو گیا معرفہ، اور مبتدا عام طور پر کہاں ہوتا ہے؟ شروع میں آتا ہے. تو اب جو خبر ہے، جس لفظ سے ہم خبر دیتے ہیں، اتنی بات تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. اور خبر کہاں آتی ہے؟ بعد میں آتی ہے. یہ بات تو ہو گئی. اور خبر وہ ہے جس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے، جس لفظ سے بتایا جائے، اور وہ اسم ہوگا. لیکن کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا میں آپ کو اس کی بات بتا دیتا ہوں. اچھا، جو پہلے آئے گا اس لفظ کو ہم مقدم کہتے ہیں، اور جو بعد میں چیز آتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤخر. ماشاءاللہ، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے. اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ نوازن، میں پھر وہی بات لاتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ نوازن طالبن. نوازن طالبن. ایک بات تو یہ ہو گئی نا، یہ نام ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ بلال آپ سے پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا؟
बिलाल यतअखरु कुल्ला यौम, बिलाल लेट आता है रोजाना, बिलाल लेट आता है रोजाना। अब यहां इसम है भी नहीं, यहां पर बिलाल ये तो इसम है ना, मुब्तदा है, लेकिन यहां पर इसम नहीं, ये तो फेल है। और कुल्ला यौम रोजाना ये इसम है खैर, लेकिन अब यहां पर खबर कहां है? कौन सी चीज पूरी खबर है? यतअखरु कुल्ला यौम। माशाअल्लाह, ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर मैं ये कहूं कि लुकमान रअसुहु, क्या कहें, असवदुन, चलें कहीं लुकमान नाराज ना हो जाए। लुकमान का सर काला है। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, असल में नहीं, बालों के बारे में, टोपी के बारे में। तो लुकमान का सर काला है। अभी यहां पर तो इसमें है ना, नकिरा है, और यहां पर क्या है? फेल है, फेल मुजारे है। और यहां पर ये इसम है, लेकिन इसकी थोड़ी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। ये तो एक इसम था ना, अगर इसको हम खबर बना देंगे तो फिर इसके साथ कुछ और भी है। थोड़ा सा इसके बारे में बात हो गई लंबी। अब मैं शुरू वाली बात फिर बताता हूं यहां पर आपको कि मैंने ये कहा था कि फिस्सफ़े तालिबुन, फिस्सफ़े तालिबुन। अब यही तालिब यहां पर खबर था, और यही तालिब अभी यहां पर मुब्तदा हो गया। बिल्कुल है भी सेम, वैसे ही है। है नकिरा, बिल्कुल। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब मुब्तदा बाद में चला जाता है तो वहां मुब्तदा नकिरा भी आ सकता है। सही। अच्छा, अब मैं अगर ये कहता हूं कि मैं ये कहता हूं फौकल कुर्सी तालिबतुन, कुर्सी पर तालिबा है, कुर्सी पर तालिबा है। अब यहां पर हर्फ जर था और यहां पर कुछ और आ गया, यहां पर कुछ और आ गया। तो यहां पर देखिए कि यहां पर ये है खबर, और यहां पर ये है खबर, और यहां पर ये है खबर, और यहां पर, बल्कि ये नहीं कहता हूं, फिर लफ्ज दोहरा देता हूं ताकि अगर आप सुने तो आप कहेंगे ये क्या कहे जा रहे हैं आप। नवाजुन तालिबुन के अंदर तालिबुन खबर है, और बिलालुन यतअखरु कुल्ला यौम, इसके अंदर यतअखरु कुल्ला यौम खबर है। और लुकमानु, इसके तनवीन इस पे नहीं लगा सकते। रअसुहु अस्वदु, लुकमान का सर काला है। तो अब इसके अंदर रअसुहु अस्वदु यहां पर खबर है, और फिस्सफ़े तालिबुन के अंदर तालिबुन खबर है, और फौकल कुर्सी तालिबतुन, कुर्सी पर तालिबा है, कुर्सी पर तालिबा है। तो इसमें जो खबर है वो क्या है? तालिबतुन। हाँ सॉरी, माशाअल्लाह, ऐसा ही है। फिर उसमें क्या है? मुब्तदा है, खबर कहीं और है। और फौकल कुर्सी के अंदर जो है ना, ये भी मुब्तदा है, खबर नहीं है इसमें। मैं इसको वापस, जाग रहे हैं आप, ये है, यहां पर खबर असल में है नहीं। अभी बताता हूं क्या है इन दोनों मिसालों में। तो अभी देखें कि खबर कभी होगी मुफरज, कभी खबर क्या होगी? मुफरज। यहां पर खबर मुफरज है, यहां पर खबर क्या है? मुफरज है।
اور میں ایک مثال اور بڑھا دوں، الطلاب مجتہدون، یہاں پر خبر کیا ہے؟ مجتہدون، طلبہ محنتی ہیں، تو یہ خبر ہے، طلبہ محنتی ہیں میں کیا ہے؟ مجتہدون خبر ہے۔ نواز طالب، تو خبر کیا ہے؟ طالب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ بلال یتأخر، بلال یتأخر، بلال لیٹ آتا ہے روزانہ۔ تو یہاں پر یہ جو یتأخر ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی فعل آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مکمل جملہ ہوگا، کہا تھا نا آپ کو، جب بھی فعل آئے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، اور وہ مکمل جملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ چیزیں ارد گرد ہوں لیکن اس کے متعلق ہو جائیں گی، مطلب یہ کہ یہ اس کے ساتھ تعلق اس کا جڑ جائے گا۔ اس کو فاعل چاہیے، اور وہ فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے، ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے بلال کی طرف، بالکل۔ لیکن یہ جو خبر ہے یہ پورا جملہ ہے، اور جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، یتاخر فعل ہے نا، جملہ فعلیہ ہے۔ اور لقمان رأسہ، میں اگر میں لقمان کو ہٹا دوں تو میں یہاں پر کہہ دوں رأس لقمان اسود، ذرا دیکھیے، رأس لقمان اسود، یہ راس مبتدا ہے اور اسود کیا ہوگا؟ خبر ہے۔ کس کو؟ لقمان، ہاں یہ تو مضاف الیہ ہوگا، تو کیونکہ مضاف الیہ ہے تو چونکہ غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گا، زبر آئے گا۔ رأس لقمان، میں ابھی اعراب نہیں دے رہا ہوں اس کے اوپر، تاکہ اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اور یہاں پر بھی ایسے ہے، یہ ہے پھر سے مبتدا، یہ ہے مبتدا، یہ پھر سے مبتدا ہے، اور یہ ہے اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر اس کی خبر بنیں گے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر کیا بنیں گے؟ پھر لقمان۔ ایسا ہوتا نا کہ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، گھر میں رہ رہے ہیں، تو پھر ان کے بچے اپنے ہو گئے، تو کیا ہوا؟ یہاں پر کتنے ہو گئے؟ ہم کہیں گے ایک فیملی ہے، یعنی والد کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایک ہی فیملی ہے، والد ہے نا تو یہ ان کے بچے ہیں نا، ایک فیملی۔ اور کبھی کبھی کیا ہے کہ دو فیملی ہیں، کیونکہ والد بیٹے کی بیٹا اور بیٹے کی بیوی اور بیٹے کی اولاد، یہ الگ فیملی ہوگی اس کی، اور مل کر پھر کیا بن جائے گی؟ ایک فیملی ہو گئی۔ تو لقمان مبتدا ہے، اس کی خبر نے پھر بچے دے دیے، تو خبر نے بچے دے کر پھر اس فیملی کے تحت آ گئے یہ سارے۔ یہ لقمان کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہ فیملی کا سر بڑا ہے، لیکن اس کے بیٹے نے کیا کیا؟ پھر آگے فیملی اس کی الگ بن گئی، یہ پھر سے مبتدا ہے، یہ پھر خبر، لیکن مبتدا اور خبر بن کر باہر نہیں نکلے، پھر اس خبر کے تحت آ گئے، اس مبتدا کے تحت آ گئے۔ تو یہاں پر خبر کی کیا قسم ہے تو جملہ، لیکن جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جی ہاں بالکل۔ ابھی پھر دیکھیں آپ، یتاخر جو میں نے ابھی بتایا تھا یہ ہے فعل، اس کو چاہیے فاعل، فعل فاعل، اور کل یوم کو ہم ظرف کہہ سکتے ہیں، مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ جار مجرور اپنا فعل فاعل اور ظرف مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر ہو جائے گی بلال کی۔ راس مبتدا ہے، پھر سے یہ پہلے مبتدا، راس مبتدا ہے، مضاف ہے، اور یہ مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا، اور یہ ہو گئی خبر۔ کس کی خبر ہے؟ راس کی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ پھر خبر ہو جائے گی لقمان کی۔ لیکن یہاں پر جو خبر کی قسم ہے وہ ہے جملہ اسمیہ، اور یہاں پر جو خبر کی قسم ہے وہ ہے جملہ
اور یہاں پر جو خبر کی قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. لیکن یہاں پر جو خبر ہے نا وہ سرے سے غائب ہے. یہاں سے خبر کیا ہے؟ سرے سے غائب ہے، کیونکہ شروع میں آ گیا جار مجرور. اور یہاں پر بھی خبر سرے سے غائب ہے کیونکہ شروع میں آ گیا ظرف. فوق جو ہے نا ظرف ہے. ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو وقت یا جگہ کے بارے میں بتائے کچھ. تو یہ وقت ہے، ظرف مکان کہتے ہیں اس کو، مکان. تو کیا ہوا؟ یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الیہ. فوق الکرسی، کرسی پر. طالبہ، کرسی پر طالبہ کیا ہے؟ سو رہی ہے، سو رہی ہے، پڑھ رہی ہے، جاگ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تو جو بات ہوگی یہاں پر وہ بات محذوف ہوگی. اگر بالفرض وہ سو رہی ہے تو ہم کہیں گے فوق الکرسی طالبۃن، تو یہاں پر یہ ہو جائے گا نائمۃن. یہ ہے خبر، نائمۃن خبر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ہم کیا کہیں گے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائیں گے نائمۃن محذوف کے، اور وہ خبر ہے اس کی. اور اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے جالستن. تو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف، کیونکہ یہ ظرف ہے نا، یہ ظرف ہے. ہر مضاف مضاف الیہ متعلق نہیں ہوتا، ظرف ہے. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا محذوف جالستن کے، کہ وہ سو رہی ہے. تو یہ ہو جائے گی خبر اس کی. اچھا اس میں پھر سے دیکھیں. فی الصف طالبن، کلاس میں طالب ہے. طالب رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے رو رہا ہو سکتا ہے رو رہا ہو. تو ہم کہیں گے فی الصف طالبن، تو ہم کہیں گے باکن، یا ہم کہیں گے یبکی، وہ رو رہا ہے. تو جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اس کے. وہ کھیل رہا ہے، لاعبن، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے جب وہ کھیل رہا ہوگا. اور جب وہ پڑھ رہا ہوگا دارسن. یہاں پہ فی الصف دارسن طالبن، تو کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور متعلق اس کے ہو جائیں گے دارسن کے. یا ہو سکتا ہے کہ کائنن، جو عام طور پر ہم لفظ نکالتے ہیں، کائنن موجودن. موجودن، کلاس روم میں طالب علم موجود ہے. تو موجود ہے کا لفظ کیا ہوگا؟ یہاں پر محذوف ہے. موجود ہے کا لفظ کیا ہوگا؟ محذوف ہے. تو خبر کیا ہوگی؟ جار مجرور نہیں، جار مجرور خبر نہیں بنے گی. کیا بنے گی؟ وہ جو محذوف ہے جس کے ہم جار مجرور کو متعلق کر رہے ہیں وہ خبر ہے. صحیح نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ فی صف جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا. میں ابھی بات ختم کر رہا ہوں لیکن کل ہم یہیں سے شروع کریں گے. کل ہم بات یہیں سے شروع کریں گے چونکہ بات سمجھنے کے متعلق ہے، تھوڑی مشکل ہے یقیناً. ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. خبر مفرد ہوگی، خبر جملہ فعلیہ ہوگی، خبر جملہ اسمیہ ہوگی، خبر جار مجرور مل کر متعلق جس کے ہوگی وہ ہوگی، خبر ظرف ہوگی یعنی وہ ظرف متعلق ہوگا. خبر کی 3 قسمیں ہیں. خبر مفرد ہوگی، خبر جملہ ہوگی، خبر شبہ جملہ ہوگی. میں اب یہ مختصر کر دیا، 5 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں. مفرد، جملہ، شبہ جملہ، یہ 5 بھی کر سکتے ہیں. جملہ میں فعلیہ اسمیہ اور شبہ جملہ کے اندر کیا ہوگا؟ جار مجرور اور ظرف. اب اس کو 5 بھی بنا دیں، 3 بھی بنا دیں. مفرد، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جار مجرور، ظرف، اور چاہیں تو مفرد، جملہ، شبہ جملہ. اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ چیزیں کل اگر یاد کر کے آئیں گے نا تو میں آپ کو یہ بہتر طریقے سے پھر سمجھاؤں گا. آپ کو کل اتنا یاد کر کے آئیں جو میں نے آپ کو بتایا نا آج، اتنا یاد کر کے آئیں، کل میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں گا.
جی آ جائیں حاضری کے لیے.